حضرت عمران کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا مریم. حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام تھا. حضرت عمران کی جو بیوی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے. تو اس واقعے کو دیکھ کے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے تو میں بھی اپنی اولاد کو اسی طرح سے محبت کے ساتھ کھانا کھلاؤں. انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور ساتھ میں منت مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، جو میرے پاس اولاد ہوگی اس اولاد کو میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس اولاد کو وقف کر دوں گی. یہ منت انہوں نے مانگی اور ساتھ میں ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے منت مانگی ہے تو اب اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کریں گے اور اس بیٹے کو میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر لوں گی. مگر جب اولاد ہوئی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اولاد تو بیٹی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ یہ تو ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کو میں خدمت کے لیے کیسے وقف کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ جو لڑکی تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے بی بی مریم، یہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ عام مردوں کی طرح بھی نہیں ہے، یہ خاص عورت ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے چن لیا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی منت کو پورا کیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے حوالے ان کو کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے اس وقت متولی تھے، چنانچہ انہوں نے ایک کمرہ بنوایا اور بی بی مریم کو اس کے اندر ٹھہرا دیا اور وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے، وقت پر ان کو کھانا لا کے دیا کرتے تھے. ایک دن جب وہ کھانا لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں. اگر صرف پھل کھا رہی ہوتی تو بھی حیرانگی کی بات تھی کہ یہاں جو کچھ لایا جاتا ہے ان کے پاس وہ تو میں لے کے آتا ہوں، تو یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ اور پھر حیرانی یہ تھی کہ یہ بے موسم کے پھل ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آج کے اس موسم کے اندر کوئی انار کھا رہا ہو، کینو کھا رہا ہو تو ہمیں بھی حیرانگی ہوگی، ان کو بھی اسی طرح سے حیرانگی تھی کہ یہ بے موسم کے پھل یہ کس طرح سے کھا رہی ہیں. انہوں نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ بی بی مریم نے ان سے کہا هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر نازل کیے گئے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی. انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ جب آپ بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں، اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اس بڑھاپے میں آپ مجھے بھی تو اولاد عطا کر سکتے ہیں نا. اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دیجئے. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ بیٹا عطا فرما دیجئے. اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بڑھاپے کی حالت میں جب ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی اس حالت میں اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا. تو یہ تیسرا اپنی قدرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. اور چوتھا واقعہ اپنی قدرت کا وہ بی بی مریم کا اپنا واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ بیت المقدس سے باہر نکلی کسی حاجت کے لیے، تو ذرا میدان سے ایک طرف ہو کر کھڑی تھی کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو وہ سمجھی کہ یہ کوئی نوجوان بری نیت سے میرے پاس آیا ہے. انہوں نے فوراً آگے سے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے تو میں تجھے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. تو اس نوجوان نے آگے سے کہا انما انا رسول ربک، بی بی مریم آپ گھبرائیے نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. اب بی بی مریم بڑی حیران ہوئی
کہ بیٹا تو اس کو ہوتا ہے جس کی شادی ہوئی بھی ہو. اولاد کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان کی شادی ہوئی بھی ہو, یا دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ نہ کرے کسی برائی کے اندر مبتلا ہو. تو انہوں نے آگے سے کہا انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, ولم یمسسنی بشر, نہ تو میرا نکاح ہوا ہے, ولم اکو بغیہ, اور نہ ہی میں کوئی بدکار قسم کی عورت ہوں, تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. فرشتے نے ان سے کہا قال کذالک, اسی طرح سے ہوگا, اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. وہ پروردگار عالم سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بیٹے کے پیدا کر سکتا ہے, تو ایک بیٹے کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا ہے کہ بی بی مریم جب بیت المقدس کے اندر تھیں, سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان سے خلاف عادت ایک بات کے اوپر پوچھا تھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے. اس وقت پہ انہوں نے کہا تھا انا لکی ھذا, تو انہوں نے فرمایا تھا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور جب فرشتے نے یہ بات کہی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا ملے گا, اس وقت پر وہ فرما رہی ہیں انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا کیسے مل سکتا ہے. تو یہ فرق کیسے آ گیا. پہلے اللہ کی طرف اتنی توجہ تھی کہ فوراً کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے, یہاں توجہ ختم ہو گئی. مفسرین نے لکھا کہ دراصل پہلے بی بی مریم بیت المقدس کے اندر تھی, پاکیزہ ماحول کے اندر تھی, تو ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی. جب ماحول سے ہٹی تو اس ماحول سے ہٹنے کا اثر ان کے اوپر بھی ہو گیا. پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر وقت پر نیک صحبت کی ضرورت ہے. اگر انسان یہ چاہے کہ میرا ایمان بچ جائے, اس کا واحد حل یہی ہے کہ انسان نیک اولیاء کی صحبت اختیار کرے, ان کے پاس آنا جانا رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایمان کو محفوظ فرما دیں گے. تو یہ 4 واقعات اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے نازل فرمائے, اور نصارہ کو یہ حکم فرمایا کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے افراط و تفرید کا شکار ہو, تم ان کو اپنا معبود مانتے ہو, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے اور ہمارے رسول تھے, ان کے واقعات کو میں نے تمہارے سامنے ذکر کر دیا.